بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قلیل پانی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ احکام طہارت کو پڑھ رہے ہیں، اور احکام طہارت میں ہم پانی کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ کل ہم نے قر پانی کو بیان کیا تھا، اور آج ہم بیان کریں گے دوسری قسم کو، جو کہ ہے قلیل پانی۔ سب سے پہلا جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ قلیل پانی وہ ہے جو زمین سے نہ پھوٹے اور قر سے کم ہو۔ جیسا کہ کل ہم نے قر کی مقدار بیان کی تھی کہ قر پانی کون سا پانی ہوتا ہے کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں 3.5 بالشت ہو۔ تو قلیل پانی کون سا ہے کہ وہ ہے کہ جو زمین سے نہ پھوٹے اور قر سے کم ہو، تو وہ قلیل پانی کہلائے گا۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ قلیل پانی نجس چیز پر گرے یا نجس چیز اس پر لگے تو نجس ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاہے قلیل پانی نجس چیز پر گر رہا ہے یا قلیل پانی پر نجس چیز گر رہی ہے، دونوں صورتوں میں پانی نجس ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بلندی سے زور سے نجس چیز پر گر رہا ہو تو جتنی مقدار پانی کی اس نجاست سے لگ رہی ہے وہ نجس ہے، اور جو اس کے اوپر ہے وہ پاک ہے، جیسے کہ فوارہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے لیکن اگر قلیل پانی ہے لیکن وہ بلندی سے نجاست پر پڑ رہا ہے تو جو مقدار نجاست کے ساتھ لگ رہی ہے وہ نجس ہوگی، اور جو نجاست سے یعنی اونچائی پر ہے، جو بلندی پر جگہ ہے، وہ پاک ہوگی۔ جیسے فوارے سے پانی آ رہا ہے تو جو پانی نجاست کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، مل رہا ہے، وہ نجس ہے، اور جو اوپر ہے وہ پاک ہے۔ اور یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے فوارہ وغیرہ، جیسا کہ زور سے اوپر جا رہا ہے جبکہ نجاست اوپر والے حصے کو لگ رہی ہے تو نچلا حصہ نجس نہیں ہوگا، اور اگر نجاست نچلے حصے سے لگی ہے تو اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے جیسے پانی جو ہے وہ زور سے نیچے سے اوپر جا رہا ہو جبکہ نجاست اوپر والے حصے کو لگ رہی ہو تو نچلا حصہ جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، اور اگر نجاست نچلے حصے سے لگ رہی ہو تو اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ یعنی مہم بات یہ ہے کہ جس حصے کے ساتھ نجاست لگ رہی ہوگی، اگر پانی اونچائی سے آ رہا ہے تو جو حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نجاست کے ساتھ مل رہا ہے وہی نجس ہوگا، باقی پاک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 27 ہے کہ وہ قلیل پانی جو عین نجاست دور کرنے کے لیے نجس چیز پر ڈالا جائے اور وہ اس سے جدا ہو جائے تو نجس ہے۔ یعنی قلیل پانی سے اگر آپ نجاست کو دور کر رہے ہیں تو جو پانی اس سے جدا ہوگا وہ نجس ہوگا، اور اس قلیل پانی سے بھی اجتناب کیا جائے جو عین نجاست دور ہونے کے بعد نجس چیز پر دھونے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے عین نجاست، اگر آپ نے کسی کپڑے سے عین نجاست کو دور کر دیا لیکن ابھی آپ اسے دوبارہ تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اسے دوبارہ دھو رہی ہیں، تو اس پانی سے بھی بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے کہ جس میں آپ نے نجاست کو دور کرنے کے بعد بھی نجس چیز کو دھویا ہے، اس سے جدا ہو جاتا ہے وہ پانی کہ جس سے پیشاب اور پخانہ کی جگہ کو دھوتے ہیں، 5 شرطوں کے ساتھ پاک ہے۔ اب آگے کچھ شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ جب ہم جس پانی سے پیشاب اور پخانہ کی جگہ کو دھوتے ہیں وہ پانی کتنی شرطوں کے ساتھ پاک ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پانی کے بو، رنگ اور ذائقے کو نجاست نے متاثر نہ کیا ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی باہر کی نجاست اسے نہ لگے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اندر سے کوئی اور نجاست مثلاً خون، پیشاب یا پخانہ کے ساتھ باہر نہ آئے۔ چوتھی یہ ہے کہ پخانہ کے ذرات پانی میں نظر نہ آئیں، اور پانچویں یہ ہے کہ نجاست پخانہ کی جگہ سے معمول سے زیادہ نہ پھیلی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارے لیکچرز سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور آپ لوگ ہمارے لیکچرز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ جن ہماری بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔